اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان فارسی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان ملک ایران کے صوبہ اصفہان میں واقع ایک گاؤں جئی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کاشتکاری کیا کرتے تھے اور بہت بڑی جاگیر کے مالک تھے۔ آپ کے والد مجوسی مذہب کے پیروکار تھے۔ آپ بھی ان کے ساتھ آگ کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ آگ کے ناظم بن گئے، اور یہ بات آپ کے والد کو بہت اچھی لگی اور وہ آپ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ رکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے والد محترم کو ایک ضروری کام پر جانا پڑا اور مجھے بلا کر زمینوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کہا، اور ساتھ یہ بھی نصیحت فرمائی کہ کام ختم ہوتے ہی گھر جلدی واپس آ جانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنی جاگیر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا دیکھا جس میں لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ مجھے ان کو دیکھنے کا شوق اندر لے گیا۔ ان کی عبادت دیکھتے دیکھتے مجھے وقت کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ ادھر میرے والد کو میری فکر ہوئی تو میری تلاش میں اپنے چند آدمی روانہ کیے، لیکن ان کو میں نہ مل سکا۔ چنانچہ جب میں گھر آیا تو والد صاحب مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ تم سارا دن کہاں رہے، اور بتایا کہ میں نے تمہاری تلاش کے لیے آدمی بھی بھجوائے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان فارسی نے اپنے والد محترم کو تمام بات بتائی اور کہا کہ عیسائیوں کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ان کے والد کو فکر لاحق ہوئی اور سمجھانے لگے، تمہارے ابو و اجداد اسی مجوسی مذہب کے پیروکار تھے اور ہم ایک لمبے عرصے تک اسی مذہب کی عبادت کرتے آئے ہیں، یہی ان کا دین ہے۔ لیکن حضرت سلیمان فارسی کو تسلی نہ ہوئی، چنانچہ آپ سارا دن گرجا گھر میں رہنے لگے اور لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان گرجا گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کے مذہب کا مرکز کس جگہ ہے۔ انہوں نے مجھے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر کوئی قافلہ شام کی طرف جانے والا ہو تو مجھے بتانا۔ حضرت سلیمان فارسی کے دل میں یہ بات سما گئی کہ ہمارے دین سے یہ مذہب بہتر ہے۔ جب آپ کے والد صاحب کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے آپ کو گھر میں قید کر دیا اور باہر تک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ملک شام سے تجارت کی غرض سے آیا ہوا ایک قافلہ واپس جانے لگا تو ان کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شام چلے گئے۔ ملک شام پہنچ کر آپ اس بات کی تحقیق میں لگ گئے کہ یہاں کا سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ وہاں حاضر ہو کر مزید علم اور رہنمائی حاصل کر سکے۔ جس عالم کا آپ کو پتہ ملا، اس کے پاس جا کر اس کو علم حاصل کرنے کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ عبادت بھی کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا وہ دین میں برا آدمی تھا، لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا تھا، لیکن جب لوگ اس کو کچھ صدقہ دیتے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا اور غریبوں کو نہ دیتا۔ جب وہ فوت ہوا تو میں نے کہا یہ اچھا آدمی نہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کر جا کر وہ خزانہ دکھایا جو اس نے جمع کیا ہوا تھا، جس میں سونے چاندی کا ذخیرہ چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ جو لوگ تدفین کے لیے آئے تھے انہوں نے اسے لٹکا دیا اور دفن نہیں کیا۔ اس شخص کی جگہ جب دوسرا عالم آیا وہ اچھا آدمی تھا۔ جب وہ بھی فوت ہونے لگا تو حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی ساری داستان سنائی، جس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ لوگ اپنے دین پر قائم نہیں رہے جس پر ان کے آباء و اجداد تھے۔ چنانچہ اس عالم نے حضرت سلیمان فارسی کو ایک شہر موصل جانے کی نصیحت کی اور بتایا کہ وہاں ایک عالم ہے جو ابھی تک مذہب پر قائم ہے۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں سفر طے کر کے موصل پہنچا تو اس آدمی کا پتہ پوچھا، اس سے ملا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس رہنے لگے اور اس کے ساتھ عبادت بھی کرتے۔ جب وہ عالم فوت ہونے لگا تو حضرت سلیمان وہاں ہی کسی دوسرے عالم کے پاس رہنے لگے۔ جب وہ بھی فوت ہونے لگا تو انہوں نے اسے اپنی پوری داستان سنائی، جس پر اس عالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو یہی رہنے کا مشورہ دیا۔ جب حضرت سلیمان ایک اور پادری کے پاس رہنے لگے اور اس کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے عرض کی، آپ فوت ہونے والے ہیں، آپ میری رہنمائی فرما دیں۔ اس پر اس عالم نے بھی قسم کھا کر کہا، یہ لوگ بے دین ہو چکے ہیں اور اپنا دین چھوڑ چکے ہیں۔ میں کسی اور کو تو نہیں جانتا، جس کے پاس بھجواؤں گا، البتہ وہ نسبین میں ایک پادری عالم ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر طے کرتا اس پادری عالم کے پاس پہنچ گیا اور اس کے ہاں رہنے لگا۔ جب اس کی وفات قریب آئی تو میں نے عرض کیا، آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس عالم نے کہا، یہ تمام لوگ جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں سب بے دین ہو چکے ہیں
اور اپنے اصل مذہب پر قائم نہیں رہے۔ بہتر ہے کہ آپ شہر اموریہ چلے جائیں، وہاں ایک پادری ہے جو ابھی تک اپنے دین پر قائم ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان فارسی وہاں چلے گئے اور پادری کو ساری بات سنائی، جس پر انہوں نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں کسی ایسے عالم کو یا پادری کو نہیں جانتا جو اپنے اصل مذہب پر قائم ہو۔ البتہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ابھی نبی آخر الزماں کا دور شروع ہونے والا ہے جو ابراہیمی دین کے پیروکار ہوں گے، اور وہ عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوں گے۔ وہ ہجرت کریں گے، ایسے علاقے میں آباد ہوں گے جس میں زیادہ تر نخلستان ہوں گے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کی علامتیں کبھی بھی مخفی نہیں رہ سکیں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ تو لیں گے مگر صدقہ نہیں کھائیں گے۔ اگر ہو سکے تو ان کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ اتفاقاً بنو کلب کا ایک قافلہ جو عرب کی طرف جا رہا تھا میرے پاس سے ہو کر گزرا۔ میں نے ان سے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تم کو اس کے عوض اپنی گائیں اور بکریاں دے دوں گا، تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ ابتدائی طور پر تو وہ راضی ہو گئے، لیکن بعد میں ان کی نیت بدل گئی اور ایک وادی کی طرف یہودی کے ہاتھ آپ کو فروخت کر دیا۔ حضرت سلیمان فارسی اس یہودی کے پاس رہنے لگے۔ جب وہاں موجود نخلستان دیکھتے تو سوچتے کہ شاید یہی وہ شہر ہے جس کا پادری نے ذکر کیا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی اس یہودی کے پاس رہتے تھے۔ ایک دن اس کا چچا زاد بھائی جو مدینہ کا رہنے والا تھا اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو قریظہ سے تھا۔ اس نے حضرت سلیمان فارسی کو خرید لیا اور مدینہ لے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ شہر دیکھا تو اللہ کی قسم اسی وقت میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شہر ہے جس کا پادری نے مجھے بتایا تھا۔ میں خوشی خوشی اس یہودی کے پاس رہنے لگا۔ اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہونے لگا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ حضرت سلیمان فارسی بتاتے ہیں کہ میں اپنے مالک کی سرزمین میں ایک درخت پر چڑھا ہوا کام کرنے میں مصروف تھا، تو اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک آ کر کہنے لگے، اللہ اوس اور بنو خزرج کے قبیلے کو ہلاک کرے جو ایک وادی میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جو شخص مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے اسے وہی نبی کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرا سارا جسم کانپنے لگا اور مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے مالک سے پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر میرے مالک نے مجھے تھپڑ مارا اور بولا، اپنا کام سے کام رکھو۔ حضرت سلیمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرنا شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال جمع کر کے رکھا ہوا تھا، اسے ساتھ لے کر آپ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں کچھ صدقہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صدقہ قبول کر کے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہ لیا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میرے دل کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی ہے، لیکن ابھی دو نشانیاں اور پوری ہونے والی تھیں جو پادری نے بتائی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلیمان نے کچھ تحفے اکٹھے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، تو آپ نے اسے قبول کر لیا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھانے کو دیا۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دوسری نشانی بھی پوری کر دکھائی۔ کچھ وقت کے بعد حضرت سلیمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صحابہ کے ساتھ ایک جنازے کے لیے تشریف رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چادریں پہنی ہوئی تھی۔ سلیمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ کی پشت پر مہر نبوت دیکھنے کے لیے آپ کی پچھلی طرف گیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان کو پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ نشانی دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چادر کو پہلو سے تھوڑا سا سرکایا تاکہ مہر نبوت دیکھی جا سکے۔ اس پر حضرت سلیمان فارسی کو مکمل تسلی ہوئی اور بے اختیار مہر نبوت کو چوم کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادھر آؤ، اور آپ کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں زانوں بیٹھ گئے اور اپنی داستان سنائی۔ آپ نے فرمایا، اپنے مالک سے اپنی آزادی کا معاہدہ کرو۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اپنے مالک سے کھجور کے 300 درختوں کے باغ اور 40 اوقیاں سونے پر معاہدہ کر لیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی کھجوروں کے درختوں کے ساتھ مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ نے 5 10 کھجوروں کے پودوں سے مدد کی، یہاں تک کہ کھجور کے 300 درخت جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے واسطے کھالیں کھودو مگر اس کو لگاؤ نہیں، یہاں تک کہ میں خود ان کو لگاؤں گا۔ چنانچہ صحابہ نے مل کر کھالوں کو کھودا۔ پھر حضرت سلیمان فارسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے پودے لگاتے جاتے اور مٹی کے برابر کرتے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ان درختوں میں ایک بھی ضائع نہیں ہوا۔ اب سونا باقی رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک انڈے کے برابر سونا لایا جو اسے کسی کان سے ملا تھا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اپنے اس بھائی کی اور بھی مدد کرو۔ تو حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ سب نے میری بھرپور مدد فرمائی اور میں آزاد ہو گیا۔ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دلی پیاس بجھاتا اور دلی سکون کو محسوس کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق سے قبل صحابہ سے دفاع کرنے کے حوالے سے مشورہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی سے بھی پوچھا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کام میں شامل ہوئے۔ ایک دفعہ کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ گئی جو کسی صورت میں ٹوٹ نہیں رہی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس پتھر کو ضرب لگائی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس موقع پر صحابہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، جس پر آپ کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی تو آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر صحابہ میں ایک نیا جوش پیدا ہوا اور خندق کی کھدائی کا کام تیز ہو گیا۔ جنگ خندق میں حضرت سلیمان فارسی ایک آزاد مسلمان کی حیثیت سے شامل ہوئے اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کسی جنگ میں پیچھے نہ رہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں غلامی کی وجہ سے آپ شامل نہیں ہو سکے۔ آپ کا نام حضرت سلیمان فارسی کنیت ابو عبداللہ اور آپ سلیمان الخیر کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ عبادت گزار تھے اور آپ کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے۔ جب آپ سے کوئی حسب و نسب کا پوچھتے تو فرماتے ہیں میں سلمان بن اسلام ہوں۔ مہاجر کہتے کہ یہ ہم میں سے ہیں اور انصار کہتے یہ سلیمان ہم میں سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت ابو دردہ کا بھائی بنایا تھا۔ ایک دفعہ آپ ان کے گھر تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو دردہ کی بیوی کی حالت دیکھی، وہ بہت پرانے کپڑے پہنی بیٹھی تھی۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ تو اس پر حضرت ابو دردہ کی بیوی نے کہا کہ آپ کے بھائی کو دنیا کی ضرورت نہیں، میں کس کے لیے تیار ہوا کروں؟ آپ کے بھائی کو عبادت سے فرصت ہی نہیں ملتی، وہ سارا دن روزہ رکھتا اور پوری رات عبادت کرتا، میری طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان فارسی گھر آئے تو حضرت ابو دردہ کو دسترخوان پر نہ پا کر دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ روزے سے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک ابو دردہ نہیں کھائیں گے۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کے ہاں ایک رات گزاری۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت ابو دردہ تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھنے لگے، جس پر حضرت سلیمان نے منع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت سلیمان نے پھر منع کر دیا، جس پر آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا۔ تو حضرت سلیمان نے اٹھنے نہیں دیا اور کہا کہ تمہارے جسم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور ان کو پورا کرنا فرض ہے تم پر۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سلیمان کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کہ یہ کہتا ہے کہ ساری رات عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان فارسی جمعے کے دن حضرت ابو دردہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ سو رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ جمعے کی ساری رات عبادت کرتے ہیں اور پھر جمعے کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے جمعے کے دن کھانا تیار کروا کر حضرت ابو دردہ سے کہا کہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن زور دینے سے بالآخر انہوں نے کھا لیا۔ پھر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا، جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو دردہ،
سلیمان تم سے زیادہ علم والا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا اور فرمایا آئندہ سے جمعے کی رات عبادات کے لیے مقرر نہ کیا کرو اور نہ ہی جمعے کے دن نفلی روزہ رکھا کرو۔ حضرت سلیمان فارسی بڑے نرم دل اور عبادت گزار تھے۔ آپ نے لمبی عمر پائی اور 35 ہجری کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ